اور مشرکین کا ماننا ہے کہ دنیا نہ ہی کسی نے بنائی ہے اور نہ ہی اسے کوئی ختم کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کا یہ مضبوط عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب زمین و آسمان سمیت سارا جہاں فنا ہو جائے گا، باقی صرف اللہ پاک کی ذات رہے گی۔ ہماری تعلیمات میں اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے جس کے بعد یہ ختم ہوگی، جس کا علم اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہے جن کے پورا ہونے پر ہی قیامت کا دن برپا ہوگا۔ مفسرین اور محدثین نے ان نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، علامات صغرا اور علامات کبریٰ۔ علامات صغرا میں چھوٹی اور معمولی 131 نشانیاں ہیں جن میں 84 نشانیاں پوری ہو چکی ہے، جبکہ علامات کبریٰ میں 10 بڑی نشانیاں ہیں جو کہ قیامت کے بالکل قریب اور آخر میں ظاہر ہوں گی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم علامات صغرا کے بارے میں بات کریں گے جو پوری ہو چکی ہے۔ یہ یاد رہے، یہ ساری نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور مستند روایات میں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی علم حاصل کریں گے اور دینی علم کو چھوڑ دیں گے۔ دوستو، اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ تو آپ کو یہ نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسری نشانی پوری ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ تیسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے کہ لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرنا بھاری ہوگا، لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے بہانے تلاش کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہوگی، لوگ بیویوں کی اطاعت اپنی ماں سے زیادہ کریں گے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، لوگ نمازیں قضا کریں گے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، وقت بہت جلد گزرنے لگے گا، نااہل لوگ سردار بنائے جائیں گے، بے حیائی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ننگے اور ننگے پاؤں رہنے والے عربی چارواہے اب اونچی اونچی بلڈنگوں اور محلوں میں رہیں گے۔ دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے، عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ آج کل عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت نظر آئے۔ آج گھر گھر گلیوں بازاروں تہواروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی ہے۔ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی ماں کا بیٹا اتنا نافرمان ہوگا کہ ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسے برتاؤ کرے گا۔ مال کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے اور سچی احادیث سے انکار کریں گے، جھوٹے عقیدے پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے۔ اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے، قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا، قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں یا پھر میں قتل کیوں ہو رہا ہوں۔ عرب کی سرزمین پر فراگی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ مرد اور عورتیں چاہیں گے کہ ان کا جسم دبلا پتلا اور مضبوط ہو جائے، زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے، کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کافر اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ سود اور حرام خوری عام ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ قیامت کی علامات صغرا تھی جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ اب علامات کبریٰ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ علامات کبریٰ ایسی 10 بڑی نشانیاں ہیں جو تب ظاہر ہوں گی جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اس بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جھانکا جب ہم بات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا باتیں کر رہے تھے؟
ہم نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، امام مہدی کا، زمین کے جانور دابت الارض کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف ہونے یعنی زمین میں دسنے کا، ایک مشرق، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ فساد سے دور فرما کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔